खबरों में सुना होगा या खबरों में तो मैंने नहीं सुना है. हाँ, तो आप चलो अपना अंदाज़ा बता दे. جی میں اپنے اندازے سے یہ بتاؤں گا کہ انڈیا اس کا مطلب ہے آپ نے خبروں میں نہیں سنا. اللہ نہیں سنا, خبروں میں نہیں سنا. پاکستانی ہے تو وہ کامیاب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, ان کی محنت ضائع نہیں ہو. اچھا, یہ پاکستان کی جو اسپیس ایجنسی ہے اس کا کیا نام ہے؟ ISI اسٹیٹ ایجنسی, اسپیس, اسپیس ایجنسی, اس کا نام نہیں پتا سو. جس میں امریکہ ہے, رشیا ہے اور چائنا ہے. اچھا, تیسرا ملک جو ہے وہ 23 تاریخ کو چاند پہ لانچنگ کر رہا ہے, تو آپ کے خیال میں وہ تیسرا امیر ترین ملک کون سا ہوگا جو بڑا امیر ہے جو چاند پہ جا رہا ہے؟ چوتھا ملک ہے, آپ کے خیال میں وہ کون سا ملک ہے؟ اور یہی حالات ہے, اسی وجہ سے ادھر آپ دیکھیں, ادھر پارکوں میں آئے, میں تو کشمیر سے 3 مہینے ہوئے زندگی میں, ادھر پہلی دفعہ آیا ہوں کراچی. تو ادھر جو حالات ہے نا, تو ویسے تو دیکھ کے تو بندہ تو روح کھم جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں زنا کر ادھر عام ہو رہی ہے, شراب عام ہو رہی ہے. آپ نے کیا دیکھا کراچی میں؟ کراچی میں یہی دیکھا, زنا عام ہو رہا ہے. میں جدھر کام کرتا تھا پہلے گیسٹ ہاؤس میں. انڈیا کیا ہے, کیسا ہے؟ جیسے آپ کو چاند کے بارے میں اب پتہ چلا انڈیا جا رہا ہے, تو آپ کو یقین نہیں, آپ نے تکے بھی مارے تو انڈیا کا تکا نہیں مارا. تو انڈیا کے بارے میں آپ ویسے کیا جانتے ہو, کیسا ملک ہے, کیا ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, جو آپ کو پتہ ہے؟ اس میں بھی 23 میں بھی دوبارہ ان کی کوشش ہے. اس کنٹری کا نام ہے انڈیا. انڈیا نہیں, انڈیا کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈیا تو غریب ملک ہے, وہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہمارا پڑوسی ملک ہے. جیسے ہمارے یہاں حالات خراب ہے تو وہاں کے دیش کے بھی حالات خراب. امیر ملک ہے تو اس کا نام لے سکتے ہو نا, چاند پہ تو امیر ملک ہی جاتے ہیں. پاکستان پاکستان امیر ہے؟ بھی سر ابھی کیا پتا کہیں پہ آیا پہ 1 ارب, وہاں پہ 1.5 ارب ٹوٹل آبادی ہے, بالکل 150 کروڑ. ہمارے ملک کی ٹوٹل آبادی 23-24 کروڑ. بالکل. وہاں پہ 34 کروڑ مسلمان. تو وہاں پہ مسلمان کیسے رہ رہے ہیں اگر ان کے وہاں پہ دشمن ہیں لوگ؟ مطلب وہاں تو ابھی تک تو کوئی فساد ہونا چاہیے, اب تو کوئی ملک الگ بنا لینا چاہیے تھا انہوں نے. اگر وہاں کریے بات سائنس لیا. ہیلو السلام علیکم, کیا نام ہے؟ عاصم. ہیلو السلام علیکم, ہمارے ساتھ عاصم بھائی موجود ہیں. ہم عاصم بھائی سے ایک سوال کرتے ہیں, دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں. اچھا, دنیا میں 3 کنٹری ایسے ہیں جو چاند پہ پہنچ چکے ہیں, جنہوں نے باقاعدہ چاند پہ لینڈنگ کر چکے ہیں. چوتھا کنٹری جو ہے وہ 23 تاریخ کو لانچ کرنے والا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ دنیا کا کون سا کنٹری ہوگا؟ 3 کے نام میں بتا دیتا ہوں, امریکہ, رشیا, چائنا. چوتھا کون سا ایسا ملک ہوگا جو چاند پہ 23 تاریخ کو لینڈ کر رہا ہے؟ آپ کے خیال میں کون سا کنٹری ہوگا؟ کیا پتا سر, مشہور کنٹری اور امیر کنٹری, بڑے پیسے والے لوگ, جیسے دیش جو بڑے مطلب امیر ترین کہلاتے ہیں. کیا یورپ اور یونان اور ادر کیا ہے سر؟ اور کوئی ایسا کنٹری جو آپ کی نظر میں بڑا امیر ملک ہے تو اس کا نام لے سکتے ہو نا, چاند پہ تو امیر ملک ہی جاتے ہیں. پاکستان پاکستان امیر ہے؟ بھی سر ابھی کیا پتا کون پہ آیا, لوگ سے بولو کیا پتا نہیں کر. اچھا, چوتھا کنٹری جو ہے وہ 23 تاریخ کو جو چاند پہ لانچ کر رہا ہے, وہ کنٹری کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ہے انڈیا. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا واقعی انڈیا چاند پہ 23 تاریخ کو پہنچ رہا ہے؟ یہ خبر آپ کو سچ لگ رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا واقعی ہو سکتا ہے؟ میں نے جو جواب دیا آپ کو صحیح جواب ہے غلط ہے؟ صحیح نہیں, غلط. صحیح نہیں. آپ کو لگتا ہے انڈیا چاند پہ نہیں جا سکتا؟ شم جا سکتا ہے, ایسے نہیں بولتے کہ نہیں جا سکتا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا, لیکن سنا تو نہیں ہے کہ جا رہا ہے. سنا نہیں, کہیں بھی کوئی بھی خبریں نہیں سنی؟ نہیں. اچھا, انڈیا اس وقت ان کا مشن جو ہے چندریان کے نام سے, چندریان 3 کے نام سے چاند پہ لانچ کرنے والا ہے 23 تاریخ کو. ساتھ میں رشیا کا بھی مشن گیا ہے اور وہ کریش ہو گیا ہے, وہ ناکام ہو گیا ہے آج ہی کی تاریخ میں. تو آپ کیا کہیں گے؟ ابھی آپ کو ایک نئی بات پتہ چلی ہے, اس میں آپ اپنی 2 سے 3 منٹ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی آپ کو ایک نئی بات پتہ چلی ہے یہ والی, کہ ہمارے برابر میں جو ملک تھا ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا ہے, ہم بھی ساتھ آزاد ہوئے ہیں, آج ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں, وہ چاند پہ پہنچ گئے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہی ہے کہ ہمیں بھی ترقی اتنی کرنی چاہیے کہ ہم بھی جائیں چاند پہ, ہمارے ملک کو بھی جانا چاہیے. کیسے ترقی کریں؟ ہاں, ترقی کریں گے سر ملک کیسے؟ مطلب کوئی طریقہ کار ہوں گے نا ترقی کے, انہوں نے کیسے ترقی کی؟ جیسے ہوتی ہے اب کریں گے, وہ کیا ہے آپ بتائیں نا. میں فرض کریں وزیر اعظم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ملک کے فرق کرتے ہیں, اور وہ آپ سے مشورہ مانگ رہے ہیں کہ یہ ملک ترقی کیسے کرے گا, تو کوئی نہ کوئی تو چیز آپ کے ذہن میں ہوگی نا
کہ یار میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کریں تو ہمارے ملک میں ترقی ہوگی؟ سر یہاں پہ کاروبار وغیرہ پہ امپورٹ ایکسپورٹ سب اور کھلے ہیں جو بند پڑے ہوئے. باقی یہاں پہ کاروبار بہت ابھی کم ہے. جو برابر ہو تو پھر ہی کچھ چلے گا نا یہاں پہ. بھائی کا کہنا ہے کہ بزنس ہو، کاروبار ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، سائنس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، اور کرپشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، چوری اور بےایمانی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ تو چوری اور بےایمانی تو ادھر بہت ہے. تو آپ کیوں نہیں کہہ رہے تھے وہ اور ابھی ادھر ہی چوری بےایمانی کرپشن میں آتے ہیں ہر کوئی جو آتا ہے. آپ ایک مشورہ کیا دیا آپ نے فائنل کہ ملک ہمارا ترقی کرے؟ بس یہ کرپشن بند کر دیں اپنے کر لیں گے جلدی سے. بھائی کیا کہنا ہے کہ کرپشن ختم ہو تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے اور چاند پہ جائے. بہت بہت شکریہ. ہیلو السلام علیکم. عابد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. عابد بھائی سے میں ایک سوال کرتا ہوں، دیکھیں عابد بھائی کیا جواب دیتے ہیں. اچھا، دنیا میں 3 ملک ایسے ہیں جو چاند پہ کامیاب پہنچ چکے ہیں: امریکہ، رشیا، چائنا. امریکہ، رشیا، چائنا تینوں پہنچ چکے ہیں. آپ 23 اگست آنے والی ہے. جی بالکل. 23 اگست کو ایک چوتھا ملک ہے جو چاند پہ امید ہے انشاءاللہ کامیاب پہنچ جائے گا. جی تو آپ اندازہ لگائیں، پہلا امریکہ، رشیا، چائنا تینوں پہنچ چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں. لیکن چوتھا آپ کے دماغ میں، آپ کے اندازے سے کون سا ایسا ملک ہوگا جو چاند پہ 23 تاریخ کو پہنچنے والا ہے؟ یا آپ نے کوئی خبروں میں سنا ہوگا یا خبروں میں تو میں نے نہیں سنا ہے. ہاں، تو آپ چلو اپنا اندازہ بتا دیں. جی میں اپنے اندازے سے یہی بتاؤں گا کہ انڈیا. اس کا مطلب ہے آپ نے خبروں میں نہیں اللہ نہیں سنا. خبروں میں نہیں سنا. خبروں میں نے پکی بات ہے نہیں سنا. خبروں میں نے نہیں سنا. انڈیا میرے کو لگ رہا ہے پہنچنے والا ہے، کیونکہ انڈیا ٹیکنالوجی میں پاکستان سے بہت آگے، مطلب حد کر کے آگے. اور آئی ٹی میں بھی جو ہے نا انڈیا پاکستان سے بہت آگے آئی ٹی میں. اور آپ کے خیال آیا یہ بات؟ کیونکہ انڈیا میں آج کل جو ہے نا بس انڈیا بہت آگے ہر چیز میں. گاڑیوں میں ابھی ان لوگوں نے گاڑی بھی ایک لانچ کی ہے، چھوٹی سی ہے، 3 لاکھ سم تھنگ کی ہے میرے خیال سے. جیسے ہمارے پاس سوزوکی سوئفٹ ہے، پہلے لانچ کیا وہ نینو، نہیں ٹاٹا نینو. ابھی دوبارہ لانچ کی ہے. قیمت اس کی جو ہے نا کافی کم ہے پاکستانی پرائز سے. اگر اس کو ہم پاکستان میں ایکسپورٹ کر کے لائیں گے، نہیں بلکہ امپورٹ کر کے لائیں گے تو وہ بہت مہنگی پڑ جائے گی. 23 لاکھ تک کی میں نے حساب کیا تھا. اچھا، لیکن اجازت بھی دی ہے نا، وہاں سے چیزیں آ بھی نہیں سکتی نا، پابندی ہے امپورٹ اگر آپ ایکسپورٹ. لگی تو پھر میں نے ایسے جو ہے نا اپنے حساب سے تھوڑا حساب کیا کہ یہاں پہ آئے گی کتنی کڑے اس کی ایکسپورٹ ڈیوٹی اس کے اوپر لگے گی، تو کافی مہنگی پڑ رہی تھی، بہت مہنگی پڑ رہی تھی. آپ امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں کیا؟ جی بالکل میں جانتا ہوں. تو ہمارے یہاں کیا کیا انڈیا سے آ رہا ہے؟ انڈیا سے کیا کیا آ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میرے خیال سے پیاز انڈیا سے ہی آتے ہیں، اور اس کے بعد انڈیا سے پیاز آتے ہیں. کافی سبزیاں انڈیا سے ہی آتی ہے. اچھا، ہم نے ویسے پابندی لگائی ہوئی ہے، صرف میڈیسن وغیرہ آتی ہے، اور بہت ہی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس طرح کی کوئی چیزیں منگوا لیتے ہیں جیسے پیاز یا ٹماٹر وغیرہ. بالکل. جب یہاں قحط پڑ جاتا ہے تو ویسے ہماری پابندی ہے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں جو ٹریڈ ہے وہ کھلنی چاہیے یا بند ہی رہے؟ میرے خیال سے ٹریڈ کو کھلنی چاہیے، کیونکہ جو ہے نا ٹریڈ کھلے گی تو ان کا بھی بزنس ہوگا، ہمارا بھی بزنس ہوگا. جو ان کو چیزیں چاہیے ہمارے پاس ہے ہم ان کو دیں گے، جو ان کے پاس نہیں ہے وہ بھی دیں گے، اور جو ہمیں چاہیے ہوگی ہم وہ بھی لے سکتے ہیں. اچھا، 23 تاریخ کو جو لانچ کر رہے ہیں چاند پہ جو ان کی جو سافٹ لینڈنگ انشاءاللہ ہو جائے گی، تو آپ ایز اے پاکستانی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا کامیاب ہو جائیں یا ناکام ہوں؟ آپ کا کیا دل کیا کرتا ہے؟ آپ کیا دعا کریں گے؟ بھائی ہم تو یہی دعا کریں گے کامیاب ہو جائے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے تو کامیابی ہو جائے. کیونکہ ہم لوگ برا تو کسی کا نہیں چاہنا چاہیے، انڈیا یا جو بھی، ہم تو وہی پیار کرنے والے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں. تو وہ کامیاب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ان کی محنت ضائع نہیں ہو. اچھا، پاکستان کی جو اسپیس ایجنسی ہے اس کا کیا نام ہے؟ ISI اسٹیٹ ایجنسی، اسپیس ایجنسی، اس کا نام نہیں پتا، سوری. انڈیا کی اسپیس ایجنسی، انڈیا کی اسپیس ایجنسی کا نام بھی نہیں پتا. وہاں کی اسپیس ایجنسی کا نام اسرو ہے. جی. اور یہاں پر آپ نے کراچی میں محکمہ موسمیات اور اسپارکو کا سنا ہوگا، آفس ہے موسمیات کی طرف، موسمیات اسپارکو، جی. اسپارکو انجینئر. تو ہمارے حالات کیا ہیں کہ آج ہم اتنے بڑے بڑے مشن اور اتنی چاند پر یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئے انڈیا سے؟ آپ کو کیا مین وجہ، کیا مین ریزن لگتا ہے؟ سمجھو آپ کے سامنے ملک کے وزیر اعظم یا صدر کھڑے ہوئے یا مین لوگ کھڑے ہوئے جو ملک چلا رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہو گے؟ بھائی میرے حساب سے تو یہ لگتا ہے سب سے پہلے تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا بہت زیادہ لو ہے. ایجوکیشن سسٹم خالی پڑھاتے ہیں اور وہی چیزیں پڑھاتے ہیں جو ہے نا
پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے, کوئی جو ہے نا اپڈیٹ نہیں ہے, پرانی کتابیں پڑھاتے, کچھ مطلب کچھ بھی نیا نہیں ہے ابھی تک. انٹر تک جو بھی میں نے ابھی تک پڑھا ہے, مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے فزیکلی دیکھی ہو, یا میں نے کوئی میتھ کا جو ہے نا کوئی فزیکلی کوئی کچھ کیا ہو, کچھ بھی نہیں پڑھا. مطلب پڑھا ہے لیکن کچھ ایسے جو ہے نا فزیکلی یوز میں نہیں آیا, تو پڑھنے کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوا. پہلی چیز آپ تعلیم کہہ رہے ہیں کہ پرانا نظام چل رہا ہے, اس کے علاوہ اور دوسری چیز؟ اور دوسری سی چیز یہی ہے کہ ہمارا جو ہے نا سسٹم بھی جو ہے نا تھوڑا خراب ہے گورنمنٹ والا, اور اپڈیٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. پیسہ جو ہے نا پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے, کچھ پتہ نہیں. ہر چیز پہ ٹیکس بھر رہے, پھر بھی جو ہے نا سب سے پیچھے. اور بس کیا کریں, بس اور کیا بولیں, زیادہ بولیں گے تو پھر جو ہے نا سسٹم اپڈیٹ ہو جائے گا میرا بھی. سسٹم اپڈیٹ ہو جائے گا. ہاں لیکن کرپشن تو ہے ہمارے ملک میں, ہمارے تو بہت ہے کرپشن جو ہے نا, چھوٹی دکان میں بھی ہے, مطلب جو ہے نا نیچے سے لے کر اوپر تک سب کرپشن ہے, سب جو ہے نا کرپٹ ہے. بس جس کو بھی موقع مل رہا ہے وہ کرپٹ ہے, اور جس کو موقع نہیں مل رہا وہ بول رہا ہے بھائی میں کرپٹ نہیں ہوں. جس کو موقع ملتا ہے 100 50 کا, 1000 کا, 10,000 کا, 1 لاکھ کا, 10 لاکھ کا, وہ سب کرپشن کر رہے ہیں. اچھا کرپشن ہے, تعلیم نہیں ہے, لیکن اب میں سمجھتا ہوں یا لوگ کہتے ہیں کہ اب تو انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور فیس بک اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تعلیم کا خزانہ ہے. تو اب تو آپ اپنے پاس سے ہی بہت ساری چیزوں کو, تعلیم کو حاصل کر سکتے ہو. بڑے بڑے کورس پڑھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے, اسپیس کے حوالے سے, کسی بھی چیز میں آپ کو نالج چاہیے, آپ کو پوری دنیا کی جو انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو اب تو آپ کو کالج, یونیورسٹی, اسکول کی ضرورت نہیں پڑ رہی. تو تب بھی ہمارے لوگ, ہمارے ینگ جنریشن کیوں پیچھے ہے, جبکہ کہتے ہیں کہ اب انٹرنیٹ ہی بہت بڑی یونیورسٹی بن گئی ہے. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. انٹرنیٹ میں جو ہے نا ہر چیز اویلیبل ہے, بھلے وہ کسی بھی قسم کی چیز ہے, ایجوکیشنل چیز ہے, کچھ بھی ہے, گیمس ہے, سب کچھ اویلیبل ہے. لیکن سب سے بڑی یہ وجہ ہے نا جو آج کل کی جو نیو جنریشن ہے, تو یہ سب سے زیادہ فضول مطلب ویڈیو بناتی ہے, ٹک ٹاک میں گھسی ہوئی ہے, فیس بک میں گھسی ہوئی ہے. مطلب جو ہے نا فائدے کے لیے کوئی بھی اس کو یوز نہیں کر رہا. جیسے امریکہ والے اور آؤٹ آف کنٹری والے جیسے یوز کر رہے ہیں نا, امیزون یوز کر رہے ہیں اور ادر تھنگ یوز کر رہے ہیں, ٹریڈنگ کر رہے ہیں آن لائن. تو پاکستانی جو ہے نا کر رہے ہیں لیکن بہت کم کر رہے ہیں, کوئی زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی نہیں کر رہا. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یار پاکستانی جو نیو جنریشن ہے ان کو چاہیے کہ وہ لوگ بھی جو ہے نا آن لائن بزنس کریں, آن لائن ٹریڈنگ کریں, آن لائن ویب سائٹس میں گھسے اور جو ہے نا آن لائن بزنس وغیرہ بھی کرے. تو قصور کس کا ہے ناکام ہونے کا, ہمارے پریشانیوں کا مین قصور کس کا ہے؟ اپنا عوام کا ہے. ہم بہت ایماندار ہیں, گورنمنٹ صحیح نہیں ہے, کیا چکر؟ بھائی جو ہے نا قصور جو ہے نا گورنمنٹ کا بھی ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا اپنا بھی ہے. تو کیونکہ جو ہے نا تاڑی دونوں ہاتھوں سے ہی بچتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے. تو اگر شروع سے اگر ہم لوگ بچے کو یہی سکھائیں گے جو ہے نا کہ اے سے ایپل اور بی سے یہ, مطلب یہ ایک لیول تک صحیح ہوتا ہے. بعد میں ان کو آن لائن کے بارے مطلب آن لائن مارکیٹنگ, آن لائن ٹریڈنگ کے بارے میں بتانا چاہیے اور ان کو پڑھانا بھی چاہیے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے. جو اسکول کے اندر ہو رہا ہے مطلب وہ کسی کام کا نہیں ہے. ان کو جو ہے نا باہر کی دنیا میں بتایا جائے کہ انٹرنیشنل لیول پر کیا کیا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, جو ہے نا مطلب وہ بھی ان کو بتایا جائے اسکول میں. بھائی کا کہنا ہے کہ مین فوکس ہمیں تعلیم پہ دینا چاہیے. ہمارا تعلیمی نظام بہت ہی زیادہ پرانا ہے, انگریزوں کے دور کا چل رہا ہے, اسے تبدیل کرنا چاہیے. آج کل کے دور کے حساب کے, وقت کے تقاضوں کے حساب سے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جی السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان بھائی اور ماریا, اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک دنیا کے 3 ملک جو ہیں وہ چاند پہ جا چکے ہیں, جس میں امریکہ ہے, رشیا ہے اور چائنا ہے. اچھا, تیسرا ملک جو ہے وہ 23 تاریخ کو چاند پہ لانچنگ کر رہا ہے. تو آپ کے خیال میں وہ تیسرا امیر ترین ملک کون سا ہوگا, جو بڑا امیر ہے, جو چاند پہ جا رہا ہے, چوتھا ملک ہے؟ آپ کے خیال میں وہ کون سا ملک ہوگا؟ ویسے تو آپ کو میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میں رضوان رومی, جس طرح میرے ساتھ ماریا ہے, ماڈل ہے, ایکٹر ہے ڈراموں کی, ٹھیک ہے نا. تو جیسے آپ نے بتایا کہ 3 ملک جا چکے ہیں, رشیا, چائنا اور امریکہ. تو چوتھا ملک جو ہے وہ انڈیا جا رہا ہے اب, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کہیں نیوز سنی تھی کیا؟ جی ہاں, تو کوشش ان کی ہے اور اچھی بات ہے, جانا چاہیے. کوشش انہوں نے کی, بہت بیسٹ ہے کہ 23 تاریخ کو وہ لانچ کر رہے ہیں انڈیا والے. تو اسی طرح جب تیسرے فرد جا رہا ہے, چوتھا فرد جا رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ 5واں فرد جو ہوگا یا چوتھا فرد جو بھی ہوگی, ملک جو ہوگا وہ اپنا پاکستان ہونا چاہیے. ہماری یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ چاند پہ پہنچ جائیں. اچھا, آپ کو ہمارے حالات ایسے لگ رہے ہیں, مطلب لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے کیا حالات ہیں اور ملک کے کیا حالات ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یار 5واں ملک پاکستان ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو آپ
صحیح بول رہے ہیں کہ مہنگائی بہت عروج پہ چلی گئی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول 2 دن ہیلو السلام علیکم. ہمارے ساتھ 2 بھائی اتفاق سے کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ چاند تو دیکھا ہے آپ نے؟ چاند دنیا کے 3 ملک جو ہیں وہ چاند پہ جا چکے ہیں, کامیاب جا چکے ہیں, وہاں لینڈ کر چکے ہیں. امریکہ, روس, چائنا. ٹھیک ہے, کیونکہ بڑے ملک ہیں, بڑا پیسہ ان کے, بڑے طاقتور کنٹری ہیں. چوتھا ایک ملک ہے جو 23 تاریخ کو, آج کتنی تاریخ ہے؟ 21 تو 23 تاریخ کو ایک ملک ہے وہ چاند پہ لینڈ کرنے والا ہے. تو آپ کا اندازہ, تجربہ, تکا کیا کہتا ہے کہ وہ کون سا ملک ہوگا؟ امریکہ. 3 ملک تو جا چکے ہیں, امریکہ, روس, چائنا, یہ جا چکے ہیں. امریکہ, روس, چائنا یہ جا چکے ہیں. تیسرا, چوتھا کون سا ملک ہوگا آپ کے اندازے سے؟ یہ تھا سعودی عرب. اور تکا لاؤ تو صحیح. تو اور آپ بتاؤ. ترکی. اور ترکی کے بعد روس. 3 ہو گیا نا. 3 ہو گئے. چوتھا کون سا ملک ہوگا وہ چاند پہ؟ بلوچستان. بلوچستان تو الگ صوبہ ہے نا, تم نے اسے ملک بنا دیا. پاکستان. اچھا چوتھا ملک جو ہے, جو امیر ملک ہوتے ہیں وہی چاند پہ جا سکتے ہیں نا. چوتھا ملک جو ہے وہ ہے انڈیا. 23 تاریخ کو وہ چاند پہ لانچ کرے گا. کیا کہتے ہو آپ؟ مطلب حیرت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ آپ اپنے تاثرات دو. ہم کیا اپنے طرح سے حیرت تو ہو رہی ہے. حیرت ہو رہی ہے. یہ اور کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا ہوگا ادھر؟ آپ بتاؤ, آپ کو یقین آ رہا ہے کہ انڈیا چاند پہ جا رہے ہیں؟ جائے گا, بالکل جائے گا. اچھا انڈیا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ انڈیا کیا ہے, کیسا ہے؟ جیسے آپ کو چاند کے بارے میں اب پتہ چلا انڈیا جا رہا ہے, تو آپ کو یقین نہیں, آپ نے تکے بھی مارے تو انڈیا کا تکا نہیں مارا. تو انڈیا کے بارے میں آپ ویسے کیا جانتے ہو؟ کیسا ملک ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, جو آپ کو پتہ ہے؟ ہمارے حساب سے جو انڈیا جس طرح پاکستان اس طرح انڈیا بھی ہے. ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. یہی بس. کیسا ہے, حالات کیسے ہیں, کاروبار کیسا ہے وہاں؟ کاروبار وہاں پر تو صحیح ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ. حالات جو ہم بھی یہ فیس بک چلاتے ہیں اس حساب سے تو ٹھیک ہی ہے. پاکستان سے تو بہتر ہے انڈیا. پاکستان سے بہتر ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا یہ ہے کہ پاکستان سے وہ بہتر ہے. پاکستان میں کافی اچھا ہے وہ. یہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ بس جیسے انسان آتے رہتے, گھومتا پھرتے جاتا ہے, آگے پیچھے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انڈیا آگے ترقی کرے گا, پاکستان نہیں کر سکتا. اچھا بہت ساری خبروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یار کشمیر کے حالات ایسے ہیں, کشمیر کے, یا آپ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, تو کشمیر کے حوالے سے آپ جس علاقے سے ہیں اس کا نام بتائیں, اور کشمیر کے حوالے سے بتائیں وہاں کیا حالات ہیں. میں نے سنا یہاں مہنگائی ہے کشمیر میں بہت, مطلب چیزیں مہنگی ہیں وہاں پہ, چیزیں جانے میں بہت مہنگی پڑ جاتی ہیں, پیٹرول کی دور پڑتا ہے کشمیر, چیزیں اگتی کہیں پہ ہیں, جاتی ہیں کشمیر میں, جو چیزیں یہاں سے فیکٹریوں سے بنتی ہیں. تو کیا کشمیر میں واقعی مہنگائی ہے؟ کیا صورت حال ہے؟ آپ کشمیر کے کس علاقے سے ہیں, اس علاقے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں. بھائی میں کشمیر سے راولا کوٹ سے ہوں. ادھر یہ جو بتا رہے وہ اتنے نہیں ہے, میگ پہ زیادہ ادھر اتنی نہیں ہے. جتنی ادھر پاکستان میں ہے نا ادھر اتنی نہیں ہے. ادھر کم ہے لیکن ادھر بہت زیادہ. ادھر ہر چیز میں بس لوٹ مار چل رہی ہے, جس کے پاس جائیں گے وہی لوٹے گا. ادھر یہ سسٹم نہیں ہے. ہوں گے 100% 2-3 لوگ ایسے ہوں گے جو ایسا فراڈ کرتے, یہ چکر ہے. تو یہ بات ہے. حالات کیسے ہیں وہاں پہ؟ حالات الحمدللہ ٹھیک ہے. اس طرح ادھر پاکستان کے اس طرح نہیں ہے حالات ادھر ٹھیک ہے. ٹھیک. وہاں پہ زیادہ آبادی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے, کرسچنوں کی ہے, ہندوؤں کی ہے؟ زیادہ آبادی کیا ہے وہاں پہ؟ مسجدیں, مندر کیا ہے وہاں پہ؟ ہم ادھر راولا کوٹ میں رہتے, ادھر تو یہ مندر شندر یہ کچھ ہے ہی نہیں ہے, صرف مسجد ہے. سب مسلمان ہیں الحمدللہ. بارڈر کتنا دور ہے؟ بارڈر اس طرح جیرا کی طرف آتا ہے. جیرا ایک سٹی آتی ہے, ادھر 35 کلومیٹر ہے, 35-40 کلومیٹر تک ہے. کبھی جانا ہوا وہاں؟ ہاں ہم روز عید پہ جاتے تھے 2-3 دن بعد.
تو میں نے یہ سنا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں. کسی کا بھائی یہاں رہ گیا, کسی کا بھائی انڈیا والے کشمیر میں رہ گیا جب معاملات گڑبڑ ہوئے تھے. آدھی فیملی ادھر ہے آدھی فیملی ادھر ہے. کچھ ایسے بھی معاملات ہیں, کوئی ایسے فیملیاں بھی ہیں, کچھ ایسی کہانیاں بھی ہیں کیا؟ نہیں نہیں ایسی تو ہم نے کبھی نہیں سنی ہے, ایسی کہانی ہم نے کبھی نہیں سنی. البتہ جو شہید ہو گئے تھے جو ادھر کچھ ہوا تھا, جنگی شنگو میں شہید ہو گئے تھے, بس اسی وجہ سے کچھ ہو. اچھا 1947 سے ہم بھی آزاد ہوئے ہیں, انڈیا بھی. آج آپ کہہ رہے ہو کہ انڈیا نے بڑی ترقی کر لی ہے. اب جیسے 23 تاریخ کو انڈیا نے چاند پہ لانچ بھی کرنا ہے, اور آئی ٹی کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہوگا شاید کہ انڈیا بہت ترقی کر رہا ہے. تو کیا وجہ ہے, ہم بھی اور وہ بھی ساتھ آزاد ہوئے تھے, تو ہم اتنا پیچھے رہ گئے, ہمارے ملک میں اتنا لوگ رو رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے, وہ کیسے آگے بڑھ گئے ہیں؟ بس مین وجہ یہ ہے نا کہ ہم گناہ گار ہیں, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ایک عذاب منتصر بھی ہے. بس یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے ہی حکمران مسلط کیا جاتا ہے. بس یہی حالات ہے, اسی وجہ سے ادھر آپ دیکھیں, ادھر پارکوں میں آئے, میں تو کشمیر سے آئے 3 مہینے ہوئے زندگی میں, ادھر پہلی دفعہ آیا ہوں کراچی. تو ادھر جو حالات ہیں نا, تو ویسے تو دیکھ کے تو بندہ تو روح کھم جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں زنا کر ادھر عام ہو رہی ہے, شراب عام ہو رہی ہے. کراچی میں یہی دیکھا, زنا عام ہو رہا ہے. میں جدھر کام کرتا تھا پہلے گیسٹ ہاؤس پہ, ادھر تو یہی سسٹم تھا. پھر میں ادھر آیا ہوں, یہ ادھر سانس پہ میں کام کر رہا ہوں دفتر میں, تو اس لیے میں نے ادھر سے چھوڑ دیا تھا. ادھر حالات خراب تھے تھوڑے, یہی بات ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی, پھر سر حالات خراب ہو جاتے تھوڑا, نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کچھ. ہمارا ملک تو اسلامی ملک ہے, اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے. اسلامی ملک ہے, لیکن یہاں پر اسلام سے دنیا کو ہی سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا ہے. ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ دنیا میں ہی سب کچھ ہے, کپڑا گاڑی ہے دولت ہے, سب کچھ یہی ہے. آخرت کو بھول گیا ہے ہر بندہ. کیا حل ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا؟ آپ کے پاس کوئی تجویز ہے؟ ہمارا ملک یہ جو دور چل رہا تھا, اس دور میں مشکل ہی ہے کہ ترقی کرے, کیونکہ جو بھی اچھا بندہ آتا ہے اسے نکالا جاتا ہے. اب عمران خان بھائی کو ان کو کچھ پتہ نہیں تھا اطلاع, جب اسے 3 سال ہوئے, 3 سال میں اسے پتہ لگا کہ ہم نے حکومت کو کیسے چلانا ہے, یہ چیزیں عوام کو کیسے, جب اسے پتہ چلا اسے نکالا گیا. یہی بات. آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اسلام پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. انگریز یہودی تو اسلام پہ نہیں چلتے, تو وہ آج ایسے کیسے کامیاب ہے؟ وہ ایسے کامیاب ہے کیونکہ وہ اپنے چول کا جو ڈیل ہے نا, ابھی انڈیا جو وہ شائلہ یہ سب ہے, وہ جو ہمارے قوم میں مسلمان والے اب وہ کر رہے, اور ان کے کام اب کر رہے, اس وجہ سے وہ کامیاب ہے. ہمارے کام وہ کریں, تھوڑا سمجھاؤ. ہمارے کام مطلب وہ جس طرح یہ ہے شراب عام ہے, شراب یہ کئی ملکوں میں جو کافر ہے, یہ میں ان کے جدھر کام کرتا ہوں دفتر میں, ادھر ہندو بھی ہے وہ بھی ہے, لیکن ساتھ میں مسلمان بھی ہے, وہ شراب پیتے, یہ کچھ کرتے میرے ساتھ سب نے. لیکن کافر ہے وہ اس کے ساتھ ٹچ بھی نہیں ہوتے, زناکاری سے بھی وہ دور رہتے. آپ یہ اچھا کافر کون ہے؟ کافر کس کو کہہ رہے ہو آپ؟ کافر جو ہندو ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے, عیسائی بھی ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, ہندو بھی عیسائی بھی سب اللہ کو مانتے ہیں, لیکن وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں لوگ. پھر اللہ کو مانتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ایک خدا تو ہے, سب مانتے ہیں. وہ ایک خدا تو بولتے ہیں, لیکن وہ یہ بولتے ہیں خدا دکھتا ہے, وہ بھی بولتے ہیں خدا نہیں دکھتا. وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. بتوں کی پوجا وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت جو ہے یہ صرف اور صرف ہم اپنی عبادت کے لیے رخ بناتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا, ان نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا نبی کا. ایک خدا کو مانتے ہیں, ایک خدا کو بولتا ہے. دوسری مسلمان اور کافر میں پہچان یا نماز کی پہچان ہے سب سے مین. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے مذہب پہ اگر چلے تو کامیاب ہوں گے, لیکن اپنے مذہب پہ نہیں ہے. اور بھائی کا کہنا یہ ہے کہ 3 مہینے سے کراچی آئے ہوئے ہیں, تو لیکن انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ بہت غلط کام ہو رہے ہیں, بہت غلط چیزیں ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے شاید ہم برباد ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کا نام علی جان. علی جان. اچھا بھائی علی جان, آج پھر ہمیں مل گئے ہیں دوبارہ سے, اور ان سے میرا وہی سوال ہے جو میں نے پچھلے 2-3 لوگوں سے بھی کیا ہے. سوال یہ ہے کہ دنیا کے 3 کنٹری جو ہے وہ چاند پہ کامیاب لانچ کر چکے ہیں اچھا. کامیابی سے. ایک امریکہ ہے جو ہمیں سب کو پتہ ہے سپر پاور ہے, بالکل. رشیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, چائنا. یہ 3 کنٹری جو ہے یہ کامیابی سے چاند پہ لانچ کر چکے ہیں آج تک. 50 سال سے رشیا جا چکا ہے, 50 سال پہلے اس کا بڑا تجربہ بھی ہے. اچھا 23 تاریخ کو ایک اور ملک ہے جو چاند پہ لانچ کرنے والا ہے, اس کا سیارہ اوپر چاند کے ارد گرد گھوم رہا ہے, اس کا جو سیٹلائٹ ہے
وہ چاند پہ لانچ کرنے والے ہیں 23 تاریخ کو. 23 تاریخ. تو آپ کے اندازے سے امریکہ، رشیا اور چائنا تو ہو گئے, جی اب کون سا اتنا بڑا کنٹری ہے جو چاند پہ پہنچ گیا ہے 23 تاریخ کو لانچنگ کرے گا وہ؟ سر میرے ذہن میں جو سب سے ٹاپ پہ آ رہا ہے تو جو طاقتور کنٹری ہوں گی وہی جا سکتی ہیں جن کے پاس زیادہ مطلب سپورٹ ہوگا زیادہ. مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ تو لنڈن ہو گیا, پیرس ہو گیا, میرے ذہن میں دبئی آ رہا ہے. دبئی ہوگا کیونکہ دبئی امیر ترین اپنے آپ کو بنا رہا ہے, ٹاپ پہ آ رہا ہے یہ بھی دبئی. تو کہنے کا مقصد ہے یہ بڑے بڑے ملک آ سکتے ہیں جو ٹاپ پہ ہیں ملک ساروں دنیا میں, ورلڈ میں. اچھا, میں اگر آپ کو کہوں کہ چاند پہ جو ملک چوتھا پہنچ گیا ہے, پہنچنے والا ہے, اور 2019 میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی لیکن ناکام ہو گئے تھے, لیکن اب 2030 میں بھی 23 میں بھی دوبارہ ان کی کوشش ہے, اچھا, اس کنٹری کا نام ہے انڈیا. انڈیا؟ نہیں 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 نہیں, انڈیا کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈیا تو غریب ملک ہے, وہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہمارا پڑوسی ملک ہے. جیسے ہمارے یہاں حالات خراب ہے تو وہاں کے دیش کے بھی حالات خراب ہی ہے, ان کے ملک کے. تو کہنے کا مقصد ہے انڈیا تو نہیں نہیں, میرے ذہن میں مجھے تو نہیں لگا. اچھا, اس وقت آپ کو اندازہ ہے کہ دنیا کی 5ویں بڑی اکنامی, 5ویں بڑی طاقت انڈیا بن چکا ہے؟ دنیا کی 5ویں؟ سر یہ بھی سراسر جھوٹ ہے, مجھے تو نہیں لگ رہا. 5ویں بڑی طاقت, اور دنیا کی 3ری بڑی طاقت بننے والا ہے اس وقت انڈیا. بہت تیزی سے وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں, اگر آپ گوگل کریں, سرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن افسوس کیا ہوتا ہے, میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں, مطلب یہ بات کیوں کر رہا ہوں, ساتھ پیدا ہوئے ہم. کیوں نہیں؟ سوال کا جواب ہوتا ہے, میرا جواب یہی ہوگا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی, یا کسی ملک کا اس کو سپورٹ ہوگا, یا کچھ تو ہوگا نا. ایسے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ پاورفل کنٹریاں جا سکتی ہیں, یہ کر سکتی ہیں. کچھ تو ایسی آج کل کے ہوتا ہے نا کہ بھائی جیسے چائنا ہو گیا, امریکہ ہو گیا, یہ ٹاپ پہ ہیں, وہ جا سکتے ہیں, ان کا ایکسپیرینس بھی ہے. نہ انڈیا کا ایکسپیرینس ہے, نہ ایسا کچھ ہے, نہ جو اتنا طاقتور ملک ہے. اگر دیکھو نا, ہمارے پاس 6000 جو نا بھرتی ہیں آرمی میں, فوجی ہے, وہ 6000 سے بھی ڈرتے ہیں, ہم سے ڈرتے ہیں, کیونکہ اس کی اتنی سپورٹ ہے, اتنی طاقت نہیں ہے. کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے, پر میرے ماننے سے یہ غلط ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں جیسے انڈیا والے ہم سے ڈرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری کتنی جنگیں ہو چکی ہیں؟ سر میرے خیال سے 2 تو ہیں جو میرے ذہن میں ہے. اچھا, ہماری 3 سے 4 جنگیں ہو چکی ہیں, میرے انداز. لیکن یہ ہے کہ بڑے بڑے ہمارے آرمی کے جو آفیسر ہیں ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, انہوں نے باقاعدہ نیوز چینلوں پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ ہم ایک بھی جنگ نہیں جیتے. باقاعدہ انہوں نے کہا ہے. ہمارے اسکولوں میں تو پڑھایا جاتا ہے کہ ہم جنگیں جیتے ہیں, 71 میں تو ہم سب کو پتہ ہے ہارے ہیں, 71 میں تو بنگلہ دیش بن گیا تھا. سر وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ انڈیا کے جو لوگ ہیں نا, انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے وہ سراسر جھوٹا ہے. وہ اس نے کبھی بھی اپنے ملک کا اچھی طرح ساتھ نہیں دیا, وہ اپنے ملک کو خود کھاتا ہے. اور جو ہے نا, اور وہ میں اس کو ایسے مانتا ہوں کہ وہ دہشت گردی پھیلاتا ہے اپنے ہی ملک میں. اور زیادہ تر اس کے دماغ میں, مودی کی یہ دماغ میں ہے کہ ہم مسلمان پیدا کیوں ہوئے ہیں اس دنیا میں. وہ مسلمان زیادہ چڑھتا ہے کیونکہ اس کے ملک میں رہتے ہیں 22 کروڑ مسلمان ہیں, پھر بھی اس کو جو ہے نا 34 ہو گئی نا سر, میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو 20 کروڑ ہمارے ملک میں ٹوٹل آبادی. ہاں 34 میرے کہنے کا مقصد یہ 34 جتنی بھی XYZ, میں اس پہ یہی اندازہ لگا کے بول رہا ہوں. پر جو ہے نا مسلمان تیزی سے بڑھ بھی رہے ہیں, ہمارا اسلام بھی بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ سے ہم مسلمان ماشاءاللہ کنٹری طاقتور ہے, پوری دنیا میں ہم زیادہ مسلمان. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ وہاں پہ مسلمان بڑھ رہے ہیں, آپ نے کہا پہلے کم تھے اب زیادہ ہو رہے ہیں. تو جہاں پہ کوئی مسلمانوں کا دشمن ہوگا تو وہاں تو مسلمان کم ہونے چاہیے, ان کی تعداد کم ہونی چاہیے. اچھا, ہمارے ملک میں 22 کروڑ 23 کروڑ ٹوٹل عوام ہے, ٹوٹل بالکل, وہاں پہ 1 ارب, وہاں پہ 1.5 ارب ٹوٹل آبادی ہے, بالکل 150 کروڑ. ہمارے ملک کی ٹوٹل آبادی 23-24 کروڑ, بالکل. وہاں پہ 34 کروڑ مسلمان ہیں. تو وہاں پہ مسلمان کیسے رہ رہے ہیں اگر ان کے وہاں پہ دشمن ہیں لوگ؟ مطلب وہاں تو ابھی تک تو کوئی فساد ہونا چاہیے, اب تو کوئی ملک الگ بنا لینا چاہیے تھا انہوں نے, اگر وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا تو. سر میں تو پہلی مرتبہ اگر وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا بھی ہے, در کئی مرجو انہوں نے شہید کر دیے مسلمانوں کے سامنے, مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, اور ادھر جو نا ہمارے اسلام پہ اتنی انگلیاں اٹھاتے ہیں, تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم ایسے. خاص طور پہ اس بات پہ کیونکہ ہم جو ان کی گائے ماتا ہے, وہ بولتے ہیں ہماری گائے ماتا ہے. چلو ٹھیک ہے, ہم اس کی جو نا قربانی کرتے ہیں, ہمارے جو نا اسلام میں جائز ہے, ہمارے فرض ہے قربانی کرنا.
اور وہ اس کو جو ہے نا اپنا سب کچھ مانتے ہیں, خدا ہر چیز مانتے ہیں, ہم اس کو مانتے ہی نہیں. ہاں لیکن بات ادھر جا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 34 کروڑ مسلمان ہیں اور اگر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہ بڑھ کیسے رہے ہیں اور وہ کیسے رہ رہے ہیں اگر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہم مسلمان جو ہے نا ہم اپنے حق پہ ہوتے ہیں, اور اگر ہم اپنے حق پہ ہوتے ہیں ہمارا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں پہ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے ہم وہاں پہ جو ہے نا ہمیں کچھ بھی کوئی کہیں نہیں کر نہیں سکتا. جہاں ہے 34 کروڑ مزے سے رہ رہے ہیں مطلب رہ رہے ہیں, پر دیکھو نا جہاں پہ دیکھو نا ہم مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ساتھ ایک دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے. دیکھو نا ہم مسلمان کو ایسے محسوس کرنا چاہیے ایک دوسرے کا دکھ. اگر میں پاکستان میں رہ رہا ہوں, اگر انڈیا میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے نا تو مجھے اس کا افسوس ہونا چاہیے, مجھے بھی وہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی دکھ اور تکلیف سے. میرا تھوڑا سا سوال کا جواب سوال سمجھو جی کہ وہاں پہ 34 کروڑ مسلمان کیسے رہ رہے ہیں اگر ان پہ ظلم ہو رہا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں, اب کیا کریں, گزارا کر رہے ہیں. کیا کریں, ایڈجسٹ نہیں کریں گے اور کیا کریں گے. 34 کروڑ مسلمان صرف گزارا کر کے رہ رہے ہیں, مطلب وہاں پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. نہیں اٹھا رہا سر, وہ ان کی جو ہے نا آبادی زیادہ ہے, ان کے پرائم منسٹر ان کے اپنے ہوتے ہیں, وزیر اعظم ان کے اپنے ہوتے ہیں, MNA سارے ہر چیز ان کی اپنی ہوتی ہے, تو کیسے وہ آواز اٹھا سکتے ہیں. کوئی مسلمان کوئی پرائم منسٹر بنے گا تو ہی جو نا کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ مودی نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان کا ایسا کوئی آگے بڑھے, کیونکہ ادھر بہت سارا ظلم ہے. خاص ابھی میں دکھاتا ہوں, ابھی کشمیر میں انسان, چلو مسلمان ہو یا دیوان ہو یا ہندو ہو کوئی بھی ہو, سب سے بڑی جو بڑی بات ہو انسانیت کی ہوتی ہے. تو کشمیر میں ان کے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ انسانیت کو نہیں دیکھتے, مذہب دھرم دین کو چھوڑیں, ان کو گولی مارے ایک سائڈ پہ. یہ دیکھیں یار انسان ہے وہ اپنے طرف, کیونکہ ہر کتاب میں ہر مذہب میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کوئی سا بھی مذہب ہو کیسے بھی ہو, ہر کوئی اپنے آپ کسی کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا وہاں کی مسلمانوں کی ویڈیوز اکثر آتی ہیں, کشمیر کے مسلمانوں کی بھی, تو وہ تو بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, وہاں تو بڑا ترقیاتی کام ہو رہا ہے, وہاں تو بڑے بڑے برج بن رہے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو سعودی عرب نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. جہاں پہ حالات اچھے نہ ہوں تو وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے. عرب ممالک جو ہیں وہ کشمیر میں بڑے بڑے مال بنا رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں وہ اپنا فائدہ جہاں حالات خراب ہو تو وہاں تو کوئی بھی اپنا فائدہ, وہاں تو دیکھیں ایک جگہ پہ گڑبڑ ہے جی تو وہاں پہ تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا نا. تو وہ کوئی پاگل ملک تو نہیں ہے مسلمان ملک جو. میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ دیکھو نا خود ملک کے اب جو نا کشمیر کے حصے میں جتنی مطلب انڈیا کے حصے میں جتنا بھی کشمیر ہے جہاں پہ وہ عوام میں رہ رہی ہے, ادھر کا پرائم منسٹر جو بھی ہوگا وہ اگر ہم ان کے مسلمان خلاف ہے اس کی حکومت میں نہیں آنا چاہتے, تو اگر کوئی دوسری کنٹری ان کی ہیلپ کر رہی ہے تو پہلے تو پرائم منسٹر سے جو نا اجازت لے گی, ان سے باتیں ہوں گی, وہ جو ان کے اپنے ہوں گے ان کو سپورٹ کریں گے نا, بجائے جو مسلمان ان کے خلاف ان کی سپورٹ کریں گے. آپ بتائیں نہیں کریں گے نا. نہیں حالات خراب ہیں تو پھر وہ سپورٹ کیوں کریں جب ایک جگہ گڑبڑ ہو رہی ہے. سر گڑبڑ تو ہو رہی ہے, پر یہ دیکھا جائے نا جہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے, کوئی نہیں بھی آتا, یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو ایک چیز تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ ہمارا میڈیا جو ہے نا یا انڈیا کا میڈیا کبھی بھی سچ نہیں دکھاتا. سر ہم پاکستانی سچا دکھاتے ہو, انڈیا کا نہیں ہمارا میڈیا جیسا ہے اور ان کا میڈیا جو ہے, میڈیا کبھی بھی سچ نہیں دکھاتا. میڈیا آپ بولتا ہے جھوٹ ہے, مانتے ہو نا, وہ اپنے مانتے ہو نا, اس لیے مانتا ہوں کہ ان کی چاہیے پبلسٹی اور ان کو اپنا جو نا. تو بس یہ ذہن میں رکھ لو کہ میڈیا کبھی سچ نہیں دکھاتا. اور ہم جو آج باتیں کر رہے ہیں نا وہ صرف میڈیا پہ اور جو نیوز میں دیکھتے تھے نا وہ باتیں کر رہے ہیں. ہم بالکل ہم زیادہ تر سوشل میڈیا پہ یقین کرنے لگے ہیں. دور ہی ایسا ہو گیا ہے, کیونکہ پہلے ہوتے تھے لوگ آپس میں ملتے تھے, باتیں ہوتی تھی ایک دوسرے کے پاس جاتے. اب کیا ہو گیا, ملنا کم ہو گیا ہے, ویڈیو کال پہ بات ہو گئی, بات ختم. بس یہ ہو گیا آج کل کی ٹیکنالوجی ہوتے. علی بھائی نے ہمیں بہت ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ, اور بہت ہی کچھ کام کی باتیں نکلی, بہت کچھ پتہ چلا کہ آج کل نوجوان ہمارے کیا سوچتے ہیں اور معاملات کیا ہیں, اور ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے, اور ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ملک آج اتنی زیادہ ترقی کر رہا ہے. اگر میرے ذہن میں ایک پہلے یہ آتا تھا, پہلے پاکستان ایک آزاد ملک ہے, وہ اپنی طرح سے جی سکتا ہے, پر جب سے مہنگائی ہوئی ہے نا تو میں سمجھتا ہوں یہ آزاد اب نہیں رہا. تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہیں. اپنی خواہشوں کا آزاد نہیں کر سکتے نا. جو بھی بولتے ہیں کہ یار میں اپنے ملک میں یہ کروں گا, وہ اپنے وعدوں پہ ٹک ہی نہیں رہا, آپس میں لڑ کے نا اپنے جو نا مسئلے سلجھا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.